$1.5 ٹریلین قطر نے اپنے ڈیفنس کے اوپر خرچ کیا اور ایک میزائل نہیں فائر ہو سکا, ایک گولی نہیں چل سکی, کچھ بھی نہیں ہوا ان دیئر ڈیفنس. اگر اس کا آدھا بھی وہ پاکستان کے ساتھ لگا رہے ہوتے تو جیسا پاکستان نے وہاں پہ فیفا ورلڈ کپ کو پروٹیکٹ کر دیا تو اور سیکیورٹی پرووائڈ کر دی تھی تو پاکستان could have done wonders for them. Is there a realization amongst the Middle East countries کہ یار پاکستان ایکچولی ہمارا ریلائبل دوست ہے؟ جی میں اگر آپ کا جو کامنٹ دے سکوں, جو شاہد خان صاحب کی گفتگو تھی, میں اس کو تھوڑا سا بالکل اسپاٹ آن, میں تھوڑا سا ذرا اس کو مختلف اس طریقے سے سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے نہ صرف ٹرمپ بلکہ جنرلی امریکہ کا رجحان اب مڈل ایسٹ کی طرف وہ نہیں ہے جو چند دہائیوں پہلے ہوا کرتا تھا. آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی جو رشین اور ان کی آپس میں ٹسل اور ان کی زیادہ انٹرسٹ اب یورپ میں, دی ریسرجنس آف رشیا ان کانٹیکسٹ آف یورپ اینڈ ویری ڈیفینیٹ ریسرجنس آف چائنا, یہ زیادہ فوکس فرسٹ چائنا اینڈ دین یورپ کی طرف ہے. ناؤ دا اسرائیلیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی کام اپیرنٹلی اس طرح کے کر رہے ہیں جو کہ ٹرمپ صاحب کو بھی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں. دیکھیں نا جس طرح انہوں نے حزب اللہ ختم کرنے کی کوشش کی, جس طرح انہوں نے غازہ پہ جس طرح انہوں نے سیریا کو اب کنٹرول کیا ہے, یمن پہ اٹیک کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ امریکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ امریکن جو ووٹر ہے جب اس کی توجہ مڈل ایسٹ سے ہٹی تو اسرائیل بیچارے کی وہ امپورٹنس نہیں ہوگی جو پہلے تھی. وہ اپنے پریکاشنری میجرز میری نظر میں لے رہے ہیں. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں اس کو ایبریشن سمجھتا ہوں, نارم نہیں ہے کہ ایک ایلائی جو کہ اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے, بلکہ اسرائیل کی بھی کانسٹنٹ تھی یہ جو حماس سے گفتگو وغیرہ ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے کچھ لیڈرشپ ادھر پائی گئی, انہوں نے کہا موقع اچھا چلو قطر ہے جو بھی ہے اس کو تو فارغ کرو, لیکن اپیرنٹلی وہ فارغ. عمیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, لیٹ بی آنیسٹ اینڈ بی اسٹریٹ اینڈ ڈونٹ بی ڈپلومیٹک اوور ہیئر. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو اے اسٹریٹ پوائنٹ بلینک کوسچن. آپ کے والد تھے جنرل اختر عبدالرحمان, انہوں نے ایکچولی ماڈرن آئی ایس آئی کی فاؤنڈیشن رکھی, انہوں نے ماڈرن اسپائی وارفیئر جو ہے اس کو ڈیفائن کیا افغانستان کے اندر سارا کچھ. لیکن ہر جگہ پہ ایک اصول رہا ہے کہ جب آپ کسی سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وار لاؤڈ ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے, تو آپ اس کو اٹیک نہیں کرتے اس ٹائم پہ وہاں پہ, اور آپ وہ نیگوسیشن کے بعد جب اپنی جگہ پہ چلے جاتے ہیں پھر آپ نے جو کرنا ہے آپ کرتے ہیں. یہاں پہ اسرائیل آسکڈ فار دیٹ نیگوسیشن اور وہ ساروں کو جمع کروایا انہوں نے وہاں پہ, اور پھر انہوں نے ان کو اٹیک کیا. اب اس کے بعد امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, ان پہ ٹرسٹ کون کرے گا؟ آپ مبشر دیکھیں, یہ جو اسٹیٹس ہوتے ہیں نا, یہ ہیومن بینگس تو ہوتے نہیں ہیں, دے آر اسٹیٹس, اوکے, دے آبزرو دیئر اون انٹرسٹ. ان کو بھی پتہ ہے وہ جو بھی کریں, جس کو ان کی ضرورت ہوگی وہ پھر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا. اب سو آئی مین آئی تھنک اٹس این ایبریشن, اٹس ناٹ اے ٹرینڈ ان مائی اوپینین. آئی ڈونٹ تھنک کہ قطر اور اسرائیل کی دشمنی ہو جائے گی یا امریکہ کا مڈل ایسٹ کے بارے میں جو اس کے الائز ہیں اس کے بارے میں کچھ رویہ بدلے گا. قطر از ویری اپسیٹ. It is. And rightly. Absolutely. آپ نے ایک سوال پوچھا, دیکھیے اب میں نے خود ہی کہا ہے کہ اٹس این ایبریشن ناٹ اے لانگ ٹرم تھنگ. سو اس ایک ایپیسوڈ پہ اور بلینز آف ڈالرز پاکستان کی طرف آنا شروع ہو جائیں, میرا نہیں خیال کہ یہ شاید ہوگا. پاکستان کو بلینز آف ڈالرز آ کے ان کا دیکھیں, ہمارے پاس مشرف دور میں کتنی ایڈ آئی جی امریکہ سے, جی سی پیک میں کتنی آپ کے پاس پیسہ آیا ہے, لیکن آپ ادھر کے ادھر کھڑے ہیں, آپ کی انڈسٹری شرنک کر رہی ہے. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی اس پروگرام سے پہلے, انڈسٹری آپ کی شرنک. دیکھیں جب ایڈ آتی ہے نا تو اس کا استعمال بھی ملک کو آنا چاہیے. اب جب فورن انویسٹمنٹ آئے گی اور بلینز آف ڈالرز کا تو آرم کو یا قطری آ کے بیٹھیں گے, تو آپ کے پاس اس ملک میں وہ کیپیسٹی آپ نے ڈیولپ کرنی ہے جو آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں. ان کو آپ عرب نہ سمجھیں پرانے, وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, they know how to. They know their business. پاکستان میں بھی
بہرحال پاکستان میں بھی سفسٹیکیٹڈ بزنس مین موجود ہیں اور ایکسپرٹیز اب اکٹھی کی جا رہی ہے. آئی تھنک SIFC از اے بگ اسٹیپ فارورڈ. گورنمنٹ بھی اب SIFC کے ساتھ مل کے وی نیڈ ٹو ہیو دی کیپیسٹی ٹو بی ایبل ٹو نیگوشیٹ دیز ڈیلز کمنگ ان. لیکن یہ چینجز لگ رہی ہیں آپ کو مڈل ایسٹ میں اب؟ مجھے ناٹ ریئلی ایک بنیادی چینج یہ ہوگا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپارٹ فرام دی پریشر آف دی اسرائیلی لابی ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس وچ شاید وڈ سرٹنلی نو بیٹر بیکاز از پارٹ آف دی پولیٹیکل سسٹم دیئر, وہ پریشر ضرور ہوگا. لیکن میری نظر میں یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کی ترجیحات میں اب مڈل ایسٹ اتنا نہیں رہا جتنا جیسے میں نے کہا ہے کہ چائنا یا یورپ ہے. تو شاہد صاحب یورپ تو خود تنگ آیا ہوا ہے US سے آنیسٹلی, بیکاز وہ سمجھتا ہے کہ US نے یوکرین کو لیٹ ڈاؤن کیا, وہ پوری یورپین کاز کو لیٹ ڈاؤن کیا, اور رشیا کی جو وار ہے اس سینکشن جو لگی ہیں اس سے یورپ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے بنسبت کسی اور خطے کے. تو ہاؤ کین یورپ بی اے پرائیورٹی؟ دیکھیے ہوائیوں بہت اچھی بات کرتے ہیں اور بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں. بات ان کی آرگومنٹ بالکل ٹھیک ہے یہ کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز نہ وہ ان میں دے ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو ریئیکٹ, دے ڈونٹ ہیو. وہ پاکستان تو ایک کنٹری ہے نا, 250 ملین یہاں لوگ رہتے ہیں, ٹرینڈ آرم فورسز ہیں, بیسٹ آف دا بیسٹ یہاں پر. میں نے کہا نا ترکیہ پہ کرنا آسان نہیں, مطلب وہ ترکیہ رائٹ, وہ مڈل ایسٹ میں وہ فنڈامنٹل وہ ہے ہی نہیں. وہ تو بات ایسے ہی ہے, وہ تو جو مرضی کہتے رہے, جتنے ڈنکی سجا لیں 1 ٹریلین کی 2 ٹریلین کی, جتنی ان کو دیکھ کے خوش ہوتے رہیں, تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. جہاں آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں, جو آپ کا سوال تھا, یورپ میں سے اگر جرمنی نکال دو تو یورپ کیا ہے آپ دیکھیں نا. جرمنی از سارٹ آف اے سائڈ کک آف یونائٹڈ اسٹیٹس. I'm trying to be little, it's a sort of unusual comment, but no, but Britain is Germany کو تو جرمنی کو تو US کنٹرول کرتا ہے نا, برٹن کو اس طرح سے نہیں کرتا. نہیں, جرمنی میں تو US آرمی از there, right? So US آرمی از ان جرمنی, اور جرمنی کو آپ اس میں سے نکالیں اس ایکویشن سے, تو آپ دیکھیں باقی یورپ میں ہے کیا, رائٹ. They are all کبھی دیکھتے ہیں کوئی کنٹری اسپین بینکرپٹ ہو رہا ہے, گریس بینکرپٹ ہو رہا ہے, اور UK کو بھی آپ دیکھ لیں. اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے ان کنٹریز میں ریئیکٹ کرنے کی, کیونکہ ان کی بھی لارجسٹ مارکیٹ اور لارجسٹ انویسٹمنٹ اور لارجسٹ ایکسپورٹ اٹ ٹورڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. BMW مرسیڈیز اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہ جائے, یہ تو میں 2 چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کی سمجھ کے لیے, تو کہاں بیچیں گے؟ وہ 200 گاڑیاں بیچیں گے پاکستان میں. اب ہم جسٹ سیئنگ, اینڈ جو ہزاروں جاتی ہیں اور آتی ہیں, اور جو ہر چیز اس طرح سے جو ادھر سے جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو ان لوگوں ان کنٹریز میں, لیکن یہ دے ول ناٹ ڈو اٹ. وہ سیکنڈ ورلڈ, دے ول ناٹ ڈو اٹ, دے ول ناٹ ریئیکٹ, دے ول فالو along what US is saying. This is the way it's going to happen. مڈل ایسٹ کا یہاں تعلق ہے نا, دیکھیں مڈل ایسٹ از اے رچ کنٹری, this is a rich sort of a group of countries, ریجن, پورا ریجن جو ہے اتنی اس میں کیپیسٹی ہے کہ لیکن وہ نہیں ہے, they don't have the competency to deal with the situation. ایٹ لیسٹ اس میں دیکھیں نا, اگر کوئی ڈگنیفائڈ نیشن ہو, رائٹ, کوئی بھی ڈگنیفائڈ نیشن ہو, ایران کو دیکھ لیں, اب ریسنٹ بات کر لیں کیسے انہوں نے ریئیکٹ کیا, کرتے رہے. B-2 بامرز آئے. اب B-2 بامرز آپ اگر سمجھنے کے لیے, تو ایک B-2 بامر کی آلموسٹ اتنی قیمت ہے جتنی برج خلیفہ کی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنے وہ آئے اور کیا انہوں نے کیا ڈسٹرکشن. لیکن ایران میڈ اٹ اے پوائنٹ, رائٹ, اور انہوں نے کہا نہیں جناب, ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. جو کرتے رہے, پھر ان کے جو سارے جو جس کو وہ آئرن ڈوم کہتے تھے, اس کا بھی تباہی مچا دی. I mean they did, right? You have to react, and this is your fundamental right. This is your United States, United Nations Charter. At least react تو کرو نا. اب ریئیکٹ بھی نہیں کر رہے, اس میں کانفرنس بلا رہے ہیں, اس میں سمجھ رہے ہیں یہ کہ کوئی ایسے کنٹریز ہمارے لیے, it is not going to happen. پاکستان کی دیکھیں اپنی ایک پوزیشن ہے, اور ہمارے یہاں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ کے فنڈامنٹلس تو آپ کے پاس ہے نہیں, پیسے آئیں گے تو کرو گیا ان سے. ابھی کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھا دو, آپ کے پاس پروڈکٹ کتنی ہے بھائی ایکسپورٹ کرنے کے لیے, کیسے بڑھاؤ گے؟ کوئی کس چیز کو بیچو گے؟ آم بیچو گے یہاں پہ $2 ملین کے, یہ what are you going to sell, right? You need to have finished products to sell to the country.